لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على الرافضين الكافرين، ولعنة الله على الرافضين الكافرين المرتدين، الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تدع الكافرين والمنافقين ولا أتاهم
فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے کلام مقدس کی چند آیات تلاوت کی ہیں. دعا خالق لم یزل مجھے ہر سچ کہنے کی اور آپ سب کو صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلے والی آیات کا تعلق پارہ نمبر 15 سورۃ القحف ہے اور دوسری آیات کا تعلق سورۃ الاحزاب اور پارہ نمبر 22 ہے، اور اسی کے مطابق چند باتیں آپ کو مشغول کروں گا. تمام آداب ایک مرتبہ پیار سے، محبت سے، عقیدت سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ تشریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، اللہ رب العالمین کی کلام مقدس قرآن مقدس اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور زندگی کا ایک عکس ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو واعظ کیجیے، لوگوں کو نصیحت کیجیے. اور میرے محبوب علیہ السلام اسی مقصد کے لیے آئے تھے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 23 سال کی زندگی میں، یعنی جب سے قرآن مقدس کا نزول شروع ہوا اس کے بعد سے لے کر 23 سال کے عرصے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو قرآن مقدس کے ذریعے سے واضح نصیحت فرمایا اور ہمیشہ اسی طرف دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے سکھاتے رہے. تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے آخر میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. اور ان سے پہلے بہت سارے نبی اور بہت سارے رسول گزر چکے تھے، اور آخر میں اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر کی شریعت بھی رہے گی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نبوت بھی رہے گی اور یہ کتاب بھی رہے گی. اور یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے تحفہ ہے. تو آپ لوگ بہت سمجھدار اور سنجیدہ لوگ ہیں، آپ جانتے پہچانتے ہیں. اگر کوئی آدمی، کوئی دوست کسی کے پاس تحفہ بھیجتا ہے تو دیکھنے والے اس تحفے کو بار بار دیکھتے بھی ہیں. جو قدر والے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ والے ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، فہم والے ہوتے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان مبارک ہے، فریق مخالف کی کتابوں میں موجود ہے، ناصر البلاغہ موجود ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں. فرمایا کہ عقل مند وہ آدمی ہے، فرمایا جس میں تکبر نہ ہو، فرمایا جس آدمی میں تکبر ہو اور فرمایا دنیا کی لالچ میں اور دنیا کے حرص میں پڑا ہو، فرمایا یہ عقل مند نہیں. فرمایا عقل مند شخص کی نشانی کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور قرآن مقدس میں بارہا مقام پر فرمایا یا اولی الالباب، فرمایا عقل والے. فرمایا قرآن سے نصیحت عقل والے حاصل کرتے ہیں. فرمایا ہر آدمی نصیحت حاصل نہیں کرتا. فرمایا قرآن سے جو نصیحت حاصل کرتا ہے وہ عقل والا ہے، جو قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر فرمایا اس سے اور سن کر دھیان سے سن کر فرمایا اس سے رہنمائی حاصل کر لیتا ہے، فرمایا یہ عقل والا ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عقل والے کون ہیں؟ فرمایا عقل والے اگر دیکھنے ہیں تو سب سے زیادہ خشوع خضوع والے لوگ ہوں گے. فرمایا جن کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہوگا، فرمایا یہ عقل والے ہیں. تو اب ہم لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ ہم میں عقل والا کون ہے، کہ کس کے دل میں اللہ کا زیادہ خوف ہے. فرمایا محبت اور خوف دونوں چیزیں اس کے دل میں موجود ہوں گی. فرمایا اپنے رب کے سامنے عاجزی انکساری کرنے والا شخص، فرمایا یہ عقل مند شخص ہے. تو اسی طرح جب بھی کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی تحفہ بھیجتا ہے تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں. تو اسی
اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنا یہ کلام امت محمدیہ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اور جو تحفہ ہوتا ہے اس کو آدمی بار بار قدر والے لوگ، میں نے پہلے بتایا عقل والے لوگ، سمجھ والے لوگ اور دانا لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ یہ کس نے ہمارے لیے پیغام اور تحفہ بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہے اور اللہ کے آخری پیغمبر کی حیات طیبہ اور سیرت اور زندگی ہے، اور آخری محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع و رحیم پیغمبر اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان کے لیے نہیں، فرمایا جانوروں کے لیے بھی، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں اور شفیع بن کر آئے۔ فرمایا اسی طریقے سے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مقدس میں بیان فرمائی، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، فرمایا میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، فرمایا بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں فرمایا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے نمونہ تلاش کرتے ہیں، رہنمائی تلاش کرتے ہیں۔ جب بھی مشکل آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، فرمایا جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو فوراً وہ قرآن سے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے فرمان مقدس سے فرمایا وہ لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو رہنمائی کے لیے بنایا اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجا کہ تاکہ لوگوں کو بیان کرتے رہے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہے۔ اور ہمارے محبوب علیہ السلام اس معاشرے میں آئے تھے تو لوگ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر کئی سال تک لڑائیاں جاری رہی اور قبیلوں کے قبیلے ایک مختصر چھوٹی چھوٹی لڑائی پر ختم ہو جاتے، یعنی اس قدر قتل و قتال کرتے اور اس قدر جہالت کا زمانہ تھا کہ لوگ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جیسے قرآن مقدس میں موجود ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، فرمایا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے زندہ بچیوں کو قتل کیوں کر دیا، قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور وہ معصوم بچیاں فرمایا سوال کر کے پوچھیں گی کہ ہمیں کس گناہ میں قتل کر دیا گیا۔ فرمایا کہ وہ زمانہ تھا جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کا انتخاب فرمایا۔ اور شرک کا کیا حالت تھی، یعنی لوگوں میں شرک اس قدر بڑھ چکا تھا، ایسے حالات تھے کہ جو کعبۃ اللہ کا گھر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عبادت کے لیے بنایا جانے والا مرکز تھا، تو اس مرکز میں لوگوں نے 360 بت بنا کر رکھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی شرک کا یہ عالم تھا، جہالت کا یہ عالم تھا، لوگ اس طریقے سے، اور آپس میں اناد اور دشمنی کس قدر بڑی ہوئی تھی۔ یعنی ایک چھوٹی چھوٹی بات پر، کون سی بات کہ یہ گھاٹ ہے اور اس سے پانی پینا یہ چشمہ ہے، تو پہلے آپ کے جانوروں نے یہاں سے پانی کیوں پی لیا، ہمارے جانوروں نے پینا تھا۔ یعنی اس وجہ سے لوگ کئی سالوں تک لڑائی جاری رکھتے۔ اور اسی طریقے سے عورت کو معاشرے میں بری نگاہ سے دیکھا جاتا، جس عورت کو آج عزت مل گئی، حیا مل گیا، پاک دامنی مل گئی، اور جس عورت کے لیے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عورت اگر اچھے طریقے سے اپنے گھر میں رہ کر اپنی اولاد کی تربیت کرے، اس کے لیے اسی طرح اجر ہے کہ جیسے مرد کے لیے مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اسی طرح روزہ رکھے، اسی طرح عبادت کرتا ہے، جس طرح مرد کے لیے عبادت ہے اور اس کے لیے ثواب ہے، اگر عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر کے اچھی تربیت کرے اور اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس عورت کے لیے بھی اسی طرح کا اجر ہے۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو معاشرے میں سمجھایا اور سکھایا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب بھی کوئی لشکر بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا جا کر لوگوں کو دور دراز تک جا کر تبلیغ کر کے لوگوں کو شریعت کے احکامات سکھاؤ۔ تو قرآن مقدس کی آیت اور مورخین نے نقل کیا ہے اور محدثین نقل کرتے ہیں روایت، فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، فرمایا اس لشکر میں سے صحابہ کرام نے چند لوگوں کو قیدی بنا کر لائے جب میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ لوگ تھے جو شرک کرتے تھے، کئی سالوں سے شرک کر رہے تھے، لات
عزا منات، یہ انہوں نے اپنے الہ مشکل کشا حاجت روا بنا کے رکھے۔ فرق تھوڑا سا تھا، آج کے لوگوں نے صرف درباروں کا نام رکھا ہے اور اس وقت کے لوگوں نے وہ بس پتھر رکھے تھے۔ آج والوں نے بھی رکھے ہیں، پیر منا شاہ صاحب، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ہیں، یعنی لوگوں نے نام رکھا تھا اور ان ناموں کے اوپر ان کی عبادت کرتے، لات عزا منات ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند قیدی لائے گئے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اے صحابہ، کیا آپ نے ان کو دعوت بھی دی ہے یا ویسے قیدی بنا کر لائے ہیں؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے ان کو دعوت تو اسلام کی نہیں دی۔ فرمایا کہ ہمارے اللہ رب العالمین کا حکم ہے، فرمایا جب تک ہم کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے، فرمایا اس وقت تک قیدی نہیں بناتے۔ فرمایا ان کے ہاتھ بھی چھوڑ دو اور ان کی گردنیں بھی چھوڑ دو، ان کے پاؤں بھی چھوڑ دو، تاکہ یہ لوگ آزاد ہو کر اپنے امن کی جگہ تک چلے جائیں، وہاں جا کر رہیں۔ فرمایا میں محمد تو امن کا درس لے کر آیا ہوں، فرمایا جو ایمان قبول کر لیتا ہے فرمایا اس کو بھی امن مل جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ آیت پڑھنے لگے، فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ۔ فرمایا آپ تو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی ہر انسان کو وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، یعنی شرک کی اندھیری سے نکال کر نور ہدایت پر لانے والے آپ ہیں، سراجا منیرا۔ فرمایا ہدایت کا چراغ بنا کر ہم نے بھیجا آپ کو، فرمایا اسی طرح نور ہدایت بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، فرمایا ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، فضلاً کبیرہ، فرمایا ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ آج جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، گرمی میں آنا اور مشکل حالات میں آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ کر لینا، تو اس کی قدر انسان کو کل آئے گی جس وقت انسان سوچ کر کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں اپنے فلاں دوست کو اپنا ساتھی نہ بناتا۔ اور جب اس وقت معاشر کے میدان میں فرمایا سارا سورج، آسمان کا سورج سر پر ہوگا، فرمایا اور زمین تانبے کی طرح ہوگی، اور اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر انسان پکار کر کہے گا کہ آج میری مدد کرنے والا کوئی ہے۔ اور اس وقت فرمایا جب انسان کے اوپر پانی ہوگا، فرمایا کس قدر سخت پانی، فرمایا جہنم کی آگ کتنی سخت، سرادقها احاط بهم سرادقها، فرمایا آگ کی دیواریں ہوں گی اور وہ انسان کو لپیٹ میں رکھے گی۔ ایسی لپیٹ میں جب انسان ہوگا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، فرمایا اس وقت چیخ کر کہے گا کہ میرے لیے آج پانی ہو جائے، فرمایا اس وقت پانی نہیں ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، فرمایا اس کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، فرمایا اس کو کہا جائے گا کہ یہ پی لو، کل دنیا میں میں نے تمہارے لیے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے چشمے، ٹھنڈی نہریں، فرمایا سب کچھ تمہارے لیے انتظام کیا تھا، لیکن تو دنیا میں اپنے رب کو بھول گیا تھا۔ فرمایا اپنے محبوب پیغمبر کی حیات طیبہ، اس کی زندگی کو بھول کر فرمایا تو نے زندگی گزاری تھی، آج تمہارے لیے یہ سخت کھولتا گرم پانی ہے، یشوی الوجوہ، فرمایا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، فرمایا اتنا گرم پانی کہ جس سے انسان کا چہرہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ فرمایا آگے فرمایا بئس الشراب، فرمایا برا پینا، وساءت مرتفقا، فرمایا سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ جہنم ہے، فرمایا پینا بھی برا ہے اور رہنا بھی برا ہے، رہائش بھی بری جگہ پر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ کا قرآن ایسا وعظ و نصیحت ہے، فرمایا جب انسان ساتھ دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، اپنے رب سے خوف کھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا میرا محبوب ان پر قرآن پڑھیے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، فرمایا ان پر اپنے رب کی کتاب کو تلاوت کیجیے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ کا نبی بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر اس کی بارہا تلاوت کرتے، لوگوں کو اسی کے ذریعے سے دعوت دیتے، اور فرمایا اللہ کے کلموں کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی جب اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے نہ کوئی نبی تبدیل کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی آیت میں فرمایا
فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے میرے محبوب ان لوگوں پر میری وحی جو میں نے آپ کی طرف کی ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب کی وحی، فرمایا اس کو ان پر پڑھ کر سنائیے، فرمایا لوگوں کو ایک ایک قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیے، فرمایا اس سے عقل والے نصیحت حاصل کر لیں گے، لا مبدل لکلماتہ، فرمایا اللہ کے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوتے، لا مبدل لکلماتہ، فرمایا کوئی تبدیل کرنے والا بھی نہیں ہے، فرمایا قیامت تک کے لیے اللہ کا قرآن اسی طرح باقی رہے گا، جو لوگ مانیں گے ایمان لائیں گے فرمایا یہ کامیاب ہے، جو نہیں مانیں گے فرمایا وہ ناکام ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے پڑھنے والے بھی تبدیل ہوتے رہیں گے، آج اور ہے کل اور ہے، آگے نسل در نسل اللہ کی کتاب باقی رہے گی، لیکن اس سے فائدہ ان کو ہوگا فرمایا جو ایمان لائیں گے یقین رکھیں گے، فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، فرمایا اے میرے محبوب اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہ جا نہیں ہے، فرمایا میرا رب اگر چاہے کسی کو نقصان دینا، فرمایا پوری کائنات مل کر بچانا چاہے فرمایا نہیں بچا سکتی، اور اگر میرا رب بچانا چاہے پوری کائنات مل کر اس کو نقصان دینا چاہے فرمایا پھر اس صورت میں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، فرمایا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور پناہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو ادب سکھایا اور طریقہ سکھایا، اب دنیا کے لوگ اگر کوئی استاد کسی شاگرد کو سکھاتا ہے، لوگ فخر کرتے ہیں کہ فلاں کا فلاں استاد ہے، کہ فلاں استاد سے اس نے سیکھا ہے، اور اس کا استاد کتنا اچھا تھا تو یہ شخص آگے شاگرد کتنا اچھا ہے، تو میرے محبوب پیغمبر کا استاد خود اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اور قرآن جیسی کتاب کے ذریعے سے سکھایا، اور کیسے ادب سکھایا، فرمایا میرا محبوب کل قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، فرمایا ادب کیا ہے، فرمایا میرا محبوب استاد اگر ہے تو اس کو شاگردوں کا ادب بھی سکھا، اگر شاگرد ہے تو ان کو استاد کا ادب بھی سکھا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فرمایا میرا محبوب آج میں آپ کو استاد ہونے کی حیثیت سے شاگردوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے فرمایا وہ سکھاتا ہوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا اے میرا محبوب آپ کے پاس آنے والے لوگ بالکل کمزور ہیں، فرمایا ان کے پاس دنیا بھی اتنی نہیں ہے، مال بھی اتنا نہیں ہے، فرمایا اتنے ان کے پاس ان کا لباس بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے، فرمایا رنگ کے بھی کالے ہیں، لیکن میرا محبوب ان کا دل اتنا پاک ہے، فرمایا قرآن سن سن کر فرمایا ان کا دل اتنا پاک ہو گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، فرمایا میرا محبوب ان کی مجلس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جانا، فرمایا ان کے ساتھ رہنا، اللہ پاک نے کیسے سکھایا، ادب سکھایا، احترام سکھایا، فرمایا اپنے لوگوں کے ساتھ رہو، فرمایا اچھے لگتے ہو، فرمایا میرا محبوب اگر آپ کو دیکھنا ہے کسی نے فرمایا صحابہ کی جماعت میں دیکھے، فرمایا اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ چلے جائیں، میرے محبوب کے دل میں آیا کیونکہ رحیم کریم ایسا شفیق پیغمبر کہ جو ابو جہل کے دروازے پر جا کر بارہا دستک دیتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو میرے محبوب کے دل میں آیا کہ کاش آج میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ یہ مسلمان چند لوگ ہیں، اور اگر یہ ابو جہل عتبہ شیبہ بڑے بڑے سردار میرے ساتھ ہوتے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تو ہمارا اسلام بلند ہو جاتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، فرمایا اسلام میں جو شخص آ جائے گا کمزور ہوگا، فرمایا اسلام اس کو عزت والا بنا دے گا، فرمایا میرا محبوب آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور آگے بھی فرمایا اب استاد بیٹھا تو ہو، استاد بیٹھا ہوتا ہے مسند پہ بیٹھ کر پڑھا تو رہا ہوتا ہے، لیکن استاد کے دل کا ایک خیال بھی ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اور آنکھوں سے کبھی کبھی استاد گھوم کر دیکھتا بھی ہے، اور دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی بہت مال و پتہ ہوتا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں میرا محبوب میں نے آپ کو یتیموں کا ملجا اور ماوا بنایا ہے، الم یجدک یتیما فآوا، فرمایا میرا محبوب آپ کو یتیموں کا آسرا بن کر آئے ہیں، فرمایا اس لیے میرے محبوب آپ کے پاس آنے والے یتیم ہوں کمزور ہوں فرمایا جیسے بھی ہوں آپ اپنی آنکھیں بھی ان سے نہ چرائیں اور آپ کے دل میں خیال بھی کسی اور کا نہ آئے، فرمایا دل کا خیال بھی ان کے ساتھ ہو اور ان کا توجہ اور دھیان آپ کی طرف ہو، اور فرمایا آپ ان کی مجلس میں بیٹھے، قرآن کا ترجمہ کروں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا اے میرے محبوب اپنے آپ کو روک لو، یا اللہ کن کے ساتھ، آگے بتایا فرمایا یہ صبح شام، فرمایا اللہ کو کتنے محبوب ہیں،
فرمایا یہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے رہو. فرمایا یہ اصحاب صفہ جو مدرسہ سب سے پہلے شروع ہوا میرے محبوب پیغمبر کا مدرسہ جس کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو چند صحابہ کرام بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. فرمایا یہ مجھے بہت پسند ہے. یا اللہ کیوں پسند ہے؟ آگے بتایا. فرمایا کہ یہ لوگ رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں فرمایا قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. فرمایا اس وجہ سے مجھے پسند ہے. اور اپنے محبوب کو بھی حکم دیا کہ انہیں کے ساتھ بیٹھو. فرمایا اس کے علاوہ جاؤ جلال میں نہ چلے جاؤ. فرمایا لوگوں کو نہ دیکھتے رہو. اور ہمیں بھی یہی حکم ہے. فرمایا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی اپنے لیے غنیمت سمجھو. اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اسلام کے ساتھ مل جاتے ہیں فرمایا اگرچہ کمزور ہو جائیں، فرمایا اگرچہ ان کے پاس مال و دولت نہ ہو، فرمایا پھر بھی عزت والے ہوتے ہیں. دیکھیں اب صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب، حضرت عمر، حضرت عمار کیسے بالکل کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آتی ہے کہ میرا محبوب ان کے ساتھ بیٹھ جا. اب اللہ رب العالمین جب اپنے محبوب پیغمبر کو بھی فرمائیں گے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ان لوگوں کا دل کتنا پاک ہوا ہوگا. تو قرآن مقدس دلوں کو پاک کرنے والی کتاب ہے. جب تک انسان کا دل پاک نہیں ہوتا، شرک سے پاک نہیں ہوتا، جب تک انسان شرک سے توبہ نہیں کرتا اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا، بدعی ہوتا ہے، بدعت کرتا رہتا ہے، اس پر عمل کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اس کے دل میں بھی نورانیت نہیں آتی اور چہرے پر بھی نور نہیں آتا. بہت سارے لوگ ایسے فرمایا جن کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ دیکھو ان کے چہرے پر کتنا نورانیت اور کتنا حسن ہے، اگرچہ رنگ کے کالے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل اتنا منور ہو چکا ہوتا ہے کہ دل کے وہ اثرات ظاہر میں نظر آتے ہیں. تو اسی طرح فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا رات کو بھی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہیں اور دن میں بھی. تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لے، دل میں شرک نہ ہو اور زندگی میں بدعت نہ ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کا نور ہو اور دل میں اللہ رب العالمین کی توحید کا نور ہو، پھر انسان کی زندگی چمک جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک لیجئے. یا اللہ کن کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فرمایا جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ فرمایا صبح کے وقت، والعشی شام کے وقت. فرمایا صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. فرمایا میرا محبوب آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، فرمایا ان کے پیچھے کبھی نہ جانا. یریدون وجہہ، فرمایا وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، فرمایا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. فرمایا ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. تو سب سے پہلے انسان کے دل میں نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے. جو آدمی اپنے رب کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہی کام آئے گا. جو ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے کرتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے گزر گئے، بال و بتا والے، شہرت والے، دنیا والے، جن کا آج نام و نشان نہیں ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں سے دور ہو جاؤ میرے بھائیو. اللہ کا قرآن ہمیں واضح طور پر نصیحت کرتا ہے اور ہمارے محبوب پیغمبر کی صاف زندگی ہے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فرمایا میرا محبوب اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک لیجئے. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہ، یہ نہیں کہا فلاں کو پکارتے ہیں، فرمایا رب کو پکارتے ہیں. توحید بھی سمجھا دی. فرمایا ہوں گے موحد، فرمایا صرف رب کو پکارنے والے. فرمایا جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یریدون وجہ، فرمایا اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، فرمایا اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا میرا محبوب اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹا لو. اللہ کا قرآن کہتا ہے کتنے اچھے لوگ ہوں گے وہ جن کو دنیا صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتی ہے اور میرے محبوب پیغمبر کی جماعت ہے. تو کتنے پاکیزہ مطہر لوگ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرا محبوب اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹانا. آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا اپنی آنکھیں ان سے نہ چرا لینا. استاد بیٹھا ہوتا ہے، میں نے پہلے بتایا استاد بیٹھا ہوتا ہے اور شاگرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں. استاد کی توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا میرا محبوب آپ کی توجہ کہیں ادھر ادھر نہ جائے. فرمایا یہی آپ کی جماعت ہے، قیامت تک یہی دین کو لے کر چلیں گے. فرمایا انہی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو لگا لو، فرمایا انہی کو دیکھتے رہو، یہ آپ کو دیکھتے رہیں. تو کتنا اچھا منظر ہوگا
کہ صحابہ کرام کی نظریں اٹھتی تو اللہ کے نبی کے چہرے پر، اور میرے محبوب کی نظریں اٹھتی تو صحابہ کے چہرے پر، یعنی وہ جن کو نبوت دیکھتی ہے وہ بھی اعلیٰ، اور جنہوں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا ان کی کتنی شان، اور دیکھنے والا وہ محبوب اس کی کتنا مقام مرتبہ اعلیٰ عزت، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن بنایا اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا میرا محبوب ان سے آنکھیں اپنی نہ چرا لو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے تريد زینت الحیات الدنیا، فرمایا کہیں دنیا کی زینت کو دیکھتے ہوئے، دنیا کی زینت کیسے ہے آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ کسی کو دیکھا گاڑی پر جا رہا ہے تو دل میں خیال آ گیا کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی، فرمایا اس طرح نہ ہو جائے، فرمایا جو جواد میں نے آپ کو دے دی ہے یہ پوری دنیا سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے، والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن مسلمانوں کو اسلام دے دیا، فرمایا اسلام کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور دنیا کی طرف نگاہیں نہ اٹھائیں کہ ان کی نگاہیں دنیا کی طرف جائیں کہ کاش میرے پاس بھی دنیا ہوتی، فرمایا ایسے نہ کرے، وہ یہ دیکھے کہ میرے رب کا شکر ہے مجھے اسلام مل گیا، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے کہ جس مالک نے اس غیر گزرے دور میں قیامت کے قریب میں ہمیں اسلام جیسی دولت سے سرفراز کیا، اور قرآن جیسی مقدس کتاب سمجھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا، اور سننے کے لیے، اور پھر ایسے عالم دیے کہ جو سچ بیان کرتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے ایسے عالم دیے، رب کا شکر ادا کیا کرو۔ ایسے عالم بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں پورے علاقے میں کہیں ایسے قرآن بیان کرتے ہوں تو پھر ہمیں کہہ رہا فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرا محبوب پیغمبر آپ ان سے آنکھیں نہ چرا لیں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا دنیا کی زندگی چاہتے ہوئے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، فرمایا ہمارے ذکر سے جن کا دل غافل ہے ان کے پیچھے بھی کبھی نہ چلنا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، فرمایا یہ معاملہ تو حد سے تجاوز کر جائے گا، فرمایا اگر ایسے ہوا تو حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، فرمایا اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ کتاب حق ہے بھائی، سچی کتاب ہے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، فرمایا تمہارے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، فرمایا اختیار ہے، مانو تمہاری مرضی۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، فرمایا اگر چاہو تو انکار کرو، لیکن آگے بتا بھی دیا، نتیجہ بھی بتایا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، فرمایا ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، فرمایا اس کی جہنم کی آگ کی دیواریں ان کا احاطہ کیے ہوئی، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، فرمایا اگر وہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، چلا کر کہیں گے آج ہمیں پانی مل جائے، فرمایا کل اس وقت پانی نہیں ملے گا، اور اس وقت گرم کھولتا ہوا پانی، اور اس وقت آدمی پیے گا تو اس کی آدمیاں کٹ کٹ کر بہ جائیں گی۔ تو یہاں تک اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے اہل جنت کے لیے جو انعامات اور ذکر فرمایا وہ انشاءاللہ آئندہ موقع پر بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے، ہم سب کو حق سمجھ کر صحیح طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔